صبح خیر سمین، آج سوموار ہے 27 جولائی 2026 بمطابق 12 صفر 1448 ہجری۔ آئیے آغاز کرتے ہیں سری نگر سے شائع ہونے والے مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیوں کا۔ اخبار لکھتا ہے لیفٹیننٹ گورنر کا اننت ناگ میں ہربا فیسٹیول سے خطاب، کہا حقیقی علم عاجزی سے حاصل ہوتا ہے، نوجوان جدید تعلیم کے ساتھ ثقافتی اور روحانی اقدار سے بھی جڑے رہیں، منوج سنہا۔ حج 2027 درخواستیں جمع کرانے کا عمل مکمل، جموں و کشمیر سے کل 4691 درخواستیں موصول، متوقع 7981 کوٹا سے کم، سری نگر سب سے زیادہ درخواستیں موصول۔ 5 روز بعد موسم میں بہتری، جہلم سمیت آبی ذخائر کی سطح میں بتدریج کمی، 28 جولائی سے 1 اگست تک بارشوں کی پھر پیش گوئی۔ 5 دنوں کے لیے موسمی ایڈوائزری جاری، کہیں کہیں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلے آنے کا خدشہ۔ پیپر افشا معاملہ، ملوثین کو کڑی سزا دلانے کے لیے پرعزم وزیر داخلہ امت شاہ۔ سمینی سی اخبار کی ایک اور سرخی ہے، کسی بھی مہم جوئی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، بات صرف پی او کے پر ہوگی، کوئی بھی بھارت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ جزوی طور بحال، امرناتھ یاترا 2026، جموں سے 4474 یاتری بالتل کے لیے روانہ، اب تک 4 لاکھ سے زائد کے درشن، افسران، خدمات فراہم کرنے والوں اور رضاکاروں کو مبارکباد، ایل جی منوج سنہا۔ دراس میں 27ویں کرگل وجے دیوس کی تقریب، جوانوں کی قربانیاں ہمیشہ متاثر کرتی رہیں گی، پی ایم، کہا لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا خراج، کہا قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ من کی بات میں وزیر اعظم مودی نے کشمیر کی روایتی واگو چٹائی کا ذکر کیا، کہا صدیوں پرانی دستکاری اور ماحول دوست قرار دیا۔ 21 روز طویل تعطیلات کے بعد آج تدریسی عمل بحال ہوگا، بی جے پی کے سینئر لیڈر ترون چگ کو نئی ذمہ داریاں تفویض، وزارت داخلہ دفاع میں نئی ذمہ داریاں ملی، پارلیمانی و مشاورتی کمیٹی کے رکن کے طور پر نامزد، متعدد لیڈروں کی مبارکباد۔ امتحانی نظام میں اصلاحات لانے کا اقدام، اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان، کہا آج اہم بل پارلیمنٹ میں پیش ہوگا، وزیر اعظم نریندر مودی۔ سمینی سی اخبار کی کچھ اور سرخیاں ہیں، لکھتا ہے وزیر اعظم کی قیادت میں جموں و کشمیر میں مثبت تبدیلیاں رونما، پائیدار امن نے تیز رفتار ترقی کو ممکن بنایا، کہا ملک کی سلامتی کے منظرنامے میں بھی فیصلہ کن تبدیلی آئی ہے، جتیندر سنگھ۔ بھارتی فوج کا دنیا کی کسی بھی فوج سے موازنہ نہ کیا جائے، دھریج سیٹھ، کہا فوج قومی ترقی میں بھی اپنا کردار جاری رکھے گی۔ بونیار میں رہائشی مکان ڈھہ گیا، 12 افراد کو بچا کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ سرکاری نوکری دلانے کے نام پر 23 لاکھ روپے کی دھوکہ دہی، 3 ملزمان کے خلاف عدالت میں چارج شیٹ دائر۔ اننت ناگ ضلع میں مفرور منشیات فروش بالآخر گرفتار، پولیس۔ جموں و کشمیر میں سرطان کے مریضوں میں اضافہ، اعداد و شمار پارلیمنٹ میں پیش، اسکریننگ اور علاج کی سہولیت میں توسیع۔ 12 برس بعد بھی 2014 جیسے سیلاب کا خوف برقرار، 12,083 کروڑ خرچ، مگر بارش کے ساتھ وادی میں تشویش کی لہر میں اضافہ۔ طلباء احتجاج ختم کریں، جنتر منتر پر لوٹی معمول کی صورتحال۔ آفت زدہ علاقوں میں مستقل حفاظتی اقدامات ناگزیر، جاوید رانا، کہا متاثرہ مقامات کی نشاندہی اور طویل مدتی ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان تیار کرنے کی ہدایت۔ بنگلہ دیش کے صدر محمد شہباب الدین مصطفی، اسپیکر کو عبوری صدر مقرر کیا گیا۔ حکومت کا ملک بھر میں 3.5 کروڑ ملازمتوں کی تخلیق کا ہدف، 1 لاکھ کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، وزیر خزانہ۔ تو سامعین، یہ تھی مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں، ہمیں اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔